حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتے ہوئے حضور کے دربار میں آ گئے. کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ درویش آدمی تھے بالکل. اللہ کے محبوب، آج والدہ نے مجھے مارا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور مجھے کہا ہے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، ماں اور گھر رکھنا ہے یا حضور کو رکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا اماں جان، صرف تیرا گھر نہیں سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں مگر حضور کو نہیں چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا، حضور پیار سے بات فرماتے تھے، میں ابو ہریرہ پھر یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، پھر ہم کو بیچ میں ہے. اب اور رونے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی میری نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بات بس رونے کی تھی، روئے خدا کے دربار میں، بس بات قبول ہو گئی. اللہ کو بندہ روتا ہوا پسند ہے اور لوگوں کو بندہ ہنستا ہوا پسند ہے، مگر ہم نے الٹ کر دیا، اللہ کے آگے رونا چھوڑ دیا اور لوگوں کے آگے روتے پھر رہے ہیں، اپنے دکھ رو رہے ہیں جی، اپنی تکلیفیں رو رہے ہیں. اللہ فرماتے جاؤ پھر انہی سے حل کروا لو. لوگوں کے سامنے کہو شکر الحمدللہ، گھر میں فاقے سے بھی ہو کہو شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور خدا کے سامنے رو کے دکھاؤ، اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ. اور جو خدا کے دربار میں روتا ہوا آتا ہے، حق تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے اس کے آنسو پونچھ دیتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کے آگے نہیں رونے دیتے. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو ابو ہریرہ؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ اللہ سے درخواست کریں وہ میری بوڑھی اماں کے اوپر رحم کھا جائے اور ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے. کس انداز سے درخواست کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے درخواست کریں میری بوڑھی اماں کے اوپر رحم کھا جائے اور انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے. ادھر دیکھیں حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم اہد امی ابی ہریرہ، جی ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، بھاگ پڑے. راستے میں سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج بھاگا جا رہا ہے. پکڑا، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ دامن چھڑایا اور جاتے جاتے کہا حضور اماں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. یہ ہے یقین. جب انسان ایک یقین سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ پھر اس کو عطا کرتے ہیں. اور جب تذبذب ہے میری طرف دیکھو، منہ اٹھاؤ آمین آمین آمین، کیا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ جب پوری توجہ سے اللہ سے مانگا جائے تو حق تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. میں جب واقعہ مکمل کرنے سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی. حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، ایک آدمی بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا، وہ ہماری طرح کا تھا، ہاتھ اٹھایا یا اللہ آنکھاں دے، یا اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے. نبینہ تھا. اس نے کہا یہ کیا مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آنکھیں مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے جی، ادھر بیٹھا. اسٹینڈ اپ، کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اور میں نے 7 چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے، طواف کرنا ہے. اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری میں یہیں پہ گردن اڑاؤں گا، قتل کروں گا تجھے یہاں پر. اب وہ جناب پوری توجہ سے پوری جستجو سے مانگنے لگا، مولا پہلے تو صرف آنکھوں کا سوال تھا، اب تو زندگی کا بھی سوال ہے. اب آنکھیں نہ ملی تو زندگی بھی جائے گی. طواف کر کے جب مکمل طواف کیا اور اس کو کھڑا کہ اس کا ہاں بھائی آنکھیں، لکھا ہے کہ اس کی بینائی واپس آ گئی. حجاج نے کہا بتا میرے چہرے پہ نشان کہاں ہیں؟ اس نے کہا ایک یہ نشان ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تیری بینائی لوٹ آئی. اور کہنے لگا جس غفلت سے تو دعا مانگ رہا تھا 100 سال بھی مانگتا رہتا شاید تیری قبول نہ ہوتی. پوری توجہ سے جب تو نے خدا سے مانگا دیکھو فوراً قبول ہو گئی ہے. ہمارا مانگنا بھی اسی قسم کا ہے، ہم دل و جان سے مانگتے ہی نہیں، اگر مانگیں تو دعا تو فوراً قبول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بڑی ایک محبت بھرا جواب آیا، بیٹا ذرا ٹھہرو، نہا رہی ہوں ابھی دروازہ کھولتی ہوں. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. ابو ہریرہ تو بعد میں پہنچا ہے، حضور کی دعا پہلے پہنچی ہے. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا، اماں نے دروازہ کھولا، سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. کہنے لگے بیٹا ابھی کچھ لمحے پہلے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی،
وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو حضور کے قدموں سے دور گزر جائے۔ میں نے غسل کیا ہے، جسم کو پاک کر لیا، اب اپنے قائد کے قدموں میں لے چلو، اسلام کے آب حیات سے میرے اندر کو بھی پاک کر دے۔ حضور کی خدمت میں اب ماں بیٹے کی جوڑی آ گئی، سبحان اللہ۔ حضور کا دربار سجا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ماں بیٹا حضور کے دربار میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، حضور کے دربار کا نقشہ کھینچ کر